اپنے آپ کو سنبھالیں، اس ماہ مبارک کی قدردانی کرنے کی ہم فکر کریں، اس کے روزوں کا اہتمام ہو، نمازوں کا اہتمام ہو، تراویح کا اہتمام ہو۔ تراویح اس کے اندر 2 سنتیں الگ الگ ہیں، قرآن مجید کا مکمل سننا ایک مستقل سنت اور 20 رکعت تراویح کا پڑھنا ایک مستقل سنت ہے۔ اگر کسی وجہ سے ہماری مسجد میں 15 دن میں 20 دن میں قرآن مجید ختم ہو جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اب تراویح ختم ہو گئی، بلکہ ایک سنت مکمل ہوئی ہے، ابھی ایک سنت باقی ہے کہ رمضان کے پورے مہینے کے اعتبار سے چاند دکھنے سے لے کر عید کا چاند دکھنے تک ہر روز تراویح یہ مستقل سنت۔ تو قرآن اگر مکمل ہو گیا تو اس سے تراویح ختم نہیں ہو جاتی، ہمیں غلط فہمی نہ ہو۔ ایک سنت ہماری مکمل ہوئی ہے، ابھی ایک سنت باقی ہے کہ تراویح کا اہتمام ہمیں روزانہ کرنا ہے، تراویح ہماری کہیں چھوٹ نہ جائے، ورنہ ایک بہت بڑی کمائی ہم سے فوت ہو جائے گی۔ اس میں رمضان کا مبارک مہینہ اللہ نے عطا فرمایا ہے، ایک عشرہ اس کا رحمت کا گزر چکا، مغفرت کا عشرہ ختم ہونے والا ہے اور آئندہ آگ سے خلاصی کا عشرہ آنے والا ہے۔ اور اس آخری عشرے کے اندر حدیث پاک کے اندر اعتکاف کے بارے میں بہت تاکید فرمائی گئی۔ اسی آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر ہونے کا بھی امکان، کہ شب قدر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پوری سورت نازل فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ قرآن مجید کو ہم نے لیلۃ القدر کے اندر پورا کا پورا لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر اتارا، اس کے بعد پھر تھوڑا تھوڑا حسب ضرورت حسب موقع دنیا کے اندر اترتا رہا اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر۔ یہ کہ پورا قرآن مجید اللہ نے لیلۃ القدر کے اندر آسمان دنیا کے اوپر اتارا، تو پوری سورت اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے بارے میں قرآن مجید کے اندر نازل فرمائی کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ پھر اللہ بڑے عجیب انداز میں فرماتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کو ابھارتے ہیں، جیسے ہم دنیا میں کسی کو کہتے ہیں کہ تمہیں معلوم بھی ہے کہ یہ کیا چیز ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں پتا بھی ہے کچھ کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ پھر اللہ خود فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر۔ کیا مطلب کہا؟ اگر اس ایک رات کے اندر بندے نے عبادت کر لی، کوئی ثواب کا کام کر لیا، اللہ کا تقرب حاصل کر لیا، کوئی بھی عبادت کر لی، یہ 1000 مہینے عبادت کرنے سے زیادہ بڑھ کر ہے، 1000 مہینے عبادت کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا ایک رات میں۔ اور بڑا عجیب و غریب پس منظر بھی اس کا بیان کیا، اس کے شان نزول کے بارے میں روایتیں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رات کیوں عطا فرمائی۔ جب صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبانی پچھلی امتوں کے عبادت گزاروں کی کارگزاری سنی کہ کسی نے اپنی پوری زندگی کسی درخت کے نیچے اللہ اللہ کرتے گزاری، حضرت ایوب علیہ السلام کی عبادت کے بارے میں سنا، اور دیگر اللہ کے مقرب بندوں کی عبادتیں سنی کہ کئی 100 سال تک عبادتیں کرتے رہے اور پل جھپکنے کے برابر اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اور بڑی لمبی نمازیں اور لمبی خیرات اور بغیر افطار کے روزے، ایسی عبادتوں کے بارے میں سنا۔ تو صحابہ نے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ محسوس کیا کہ میرے صحابہ کے اندر یہ قلق اور افسوس پیدا ہو رہا ہے کہ کاش ہم بھی ان کی جیسی عمریں پاتے تو ہم بھی ان جیسی عبادتیں کر پاتے۔ ہماری عمریں تو بہت تھوڑی ہے، 60 70 80 سال کی، ہم ان کے ثواب کو کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنی امت کے لیے دل میں ایک اڑد کی فکر تھی، اس کو عرش والے نے محسوس کر لیا کہ میرا لاڈلا اپنی امت کے لیے ڈھونڈ رہا ہے، اور اس کے دل کے اندر قلب پیدا ہو رہا ہے کہ
میری امت کو یہ ثواب اور یہ مرتبہ کیسے حاصل ہو؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی کہ افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک رات عبادت کر لو، 1000 مہینوں سے بڑھ کر عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ ایسی چند راتیں اگر مل گئی تو تم ان عبادت گزاروں سے بھی آگے بڑھ سکتے ہو۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ راجح تفسیر کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کو لے کر دنیا کے اندر نازل ہوتے ہیں اور ہر عبادت کرنے والے سے مصافحہ کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ فرشتے پاک ہیں، معصوم ہیں اور اللہ کے یہاں ان کی دعائیں مستجاب ہیں، قبول ہونے والی ہیں۔ اگر ایسے پاک فرشتے ہماری دعاؤں کے اوپر آمین کہیں گے تو کیا مجال ہے ہماری دعا قبول نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ تو یہ رات اس آخری عشرے کے اندر ہونے کے بارے میں بہت زیادہ روایات ہیں اور بہت زیادہ امکانات ہیں۔ کئی اللہ والوں نے اس رات کو اسی آخری عشرے کے اندر، رمضان کے آخری 10 دن کے اندر پایا ہے، اس کو محسوس کیا ہے، اس کو حاصل کیا ہے۔ یہ رات اس آخری عشرے کے اندر ہونے کے امکانات ہیں، اور خاص طور پر جو تاخر آتے ہیں، 21 کی رات ہے، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات، کم از کم ان راتوں کے اندر اب عبادتوں کا اہتمام کر لے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کر لے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کم از کم 27 کی رات، اس کے بارے میں بہت زیادہ روایتیں ہیں۔ بعضوں نے تو بالکل یقینی طور پر کہا ہے کہ 27 کی رات ہی لیلۃ القدر ہے، کم از کم اس رات کی ہم قدر کرنے والے بن جائیں۔ یہ ماہ مبارک اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی نوازش کا جو اعلان کیا ہے، ہم اس کو وصول کرنے والے بنے۔ اسی آخری عشرے کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی اعتکاف کو نہیں چھوڑا۔ ہر سال رمضان کے آخری عشرے کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعتکاف ضرور فرمایا، اور یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ کیا مطلب؟ کہ بستی کے اندر سے، پوری بستی میں سے کچھ نہ کچھ لوگوں کا اعتکاف کے لیے بیٹھنا ضروری ہے، ورنہ پوری بستی اس سنت کو چھوڑنے والی شمار کی جائے گی۔ سنت مؤکدہ واجب کے قریب ہوتی ہے، تو اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگ ہماری بستی کے مسجد کے اندر، ہر بستی کے اندر، ہر مسجد کے اندر کچھ نہ کچھ لوگ اعتکاف کے اندر بیٹھیں۔ یہ مسجد کا حق ہے، پوری بستی کے اعتبار سے یہ بہت اہم ذمہ داری ہے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ پوری بستی کے اوپر اپنی خصوصی رحمتیں نازل کریں گے کہ کچھ لوگ اللہ کے دربار میں پڑ جائیں۔ اعتکاف کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے دربار میں، اللہ کی چوکھٹ پر جا کر پڑ جانا۔ جیسے دنیا کے اندر کسی امیر آدمی کے پاس، کسی افسر کے پاس، اس کی چوکھٹ پر، اس کے دروازے پر جا کر کوئی پڑ جائے کہ جب تک تم دینے کا نہیں میں یہاں سے ہٹوں گا نہیں، تو ایسے ہی اعتکاف کا معنی یہی ہے کہ اللہ کی چوکھٹ پر، اللہ کے دربار پر آ کر پڑ جانا، کہ بھائی کچھ لوگ پوری بستی کی طرف سے اللہ کے دربار میں آ کر پڑ جائیں کہ ہم جب تک اپنی پوری بستی کی مغفرت نہیں کروا دیں گے، تیرے دربار سے ہٹنے کے لیے، تیری چوکھٹ کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اس آخری عشرے کے اندر اعتکاف کا بھی اہتمام ہو، ہر مسجد کے اندر، ہر بستی کے اندر ہم اعتکاف کی کوشش کریں، اور اس ماہ مبارک کے اندر کیا ہے، ہم عبادت